वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। नाजरीन, इस वक्त हम बात करेंगे कि हम जो दूध पीते हैं, जो हमें गाय और भैंस का खुला दूध मुयस्सर है, वो कितना खालिस है। इस पर मैं पहले भी बहुत से प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ, लेकिन इस पर इतनी आवाज़ उठाने के बावजूद भी अभी तक कोई इम्प्लीमेंट सामने नहीं आया। केमिकल मिला हुआ दूध फ़रोख्त हो रहा है बाज़ार में, और इसमें ख़तरनाक तरीन बात यह है कि मुर्दों को जो रखने के लिए, काफ़ी देर तक रखने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, वो भी दूध में मिलाने का इंकशाफ सामने आया है। जी हाँ, इतनी ख़तरनाक चीज़ जो है वो दूध में मिलाई जा रही है। इसके अलावा दूध को गाढ़ा करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल शामिल करके और दूध को काफ़ी देर तक जो है फटने से बचाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ताज़ा और खालिस दूध जो होता है वो कुछ अर्सा अगर कुछ टाइम बाहर रहे तो गर्मी में वो ख़राब हो जाता है, बिल्कुल उसके ऊपर जो है वो पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है, उसमें फिटकरियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है हमारे माशरे में, हमारे लाहौर शहर में, ये कहीं दूर की बात नहीं कर रही, पूरे पाकिस्तान की बात है, लेकिन लाहौर शहर में एक गड़वी के साथ एक गड़वी दूध जो है वो अब भी फ्री दिया जा रहा है। 100 रुपये किलो तक का भी जो है वो दूध फ़रोख्त हो रहा है। तो ये कैसे मुमकिन है? इतनी सारी आवाम को इतना दूध जो है वो कैसे मुयस्सर आ सकता है, जबकि हमारे पास जानवर ही इतने मौजूद नहीं है। तो दूध के साथ असल में सलूक क्या किया जा रहा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है उस्मान मुगल ने। सूबाई दारुल हुकूमत में केमिकल से बनाए हुए जाली खुशबूदार और बदबूदार दूध की फरोख्त का धंधा सामने आ गया। दूध के नाम पर सफेद और मीठा जहर लोगों के मैदों में उतारा जा रहा है। यहाँ तक कि ये दूध चाय बनाने के काबिल भी नहीं। बच्चे भी इसको मुंह लगाना छोड़ रहे हैं। इसको इस्तेमाल करने वाले बच्चे इसहाल, पैचिस और मैदे की तजाबियत का शिकार हो रहे हैं। हेपाटाइटिस और ए का भी बायस बन रहा है। ग़िज़ाई माहिरीन का कहना है ये दूध इंसानी सेहत के लिए जहरीला है। अगर इसको रेगुलर बुनियादों पर देर तक इस्तेमाल किया जाए तो ये फैटी लीवर का बायस बनता है। इस पर सितम बलाए सितम पे पंजाब फूड अथॉरिटी ने आंखें बंद कर ली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर की 1.5 करोड़ की आबादी में रोजाना 25 लाख के 70 लाख लीटर दूध, जाली दूध फरोख्त हो रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जालसाज अपना जाली दूध फरोख्त करने के लिए पुरकशिश पैकेज देते हैं। एक गड़वी के साथ एक गड़वी फ्री भी देते हैं। इसे दूध का मरकज लाहौर की हाउसिंग स्कीम है। शिमाली लाहौर और जनूबी लाहौर और अंदरूनी शहर भी जगह जगह दूध के नाम पर जहर फरोख्त हो रहा है। पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से नाके लगाकर पकड़ दकड़ का सिलसिला भी शुरू है। मलाई के लिए घी, जंग और गाढ़ेपन के लिए पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इंसानी जानों के लिए नुकसानदा है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि खुराक के नाम पर जहर बेचने वाले माशरे के नासवर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। नाजरीन, अपने बच्चों को जो दूध इस बेस पर पिलाया जाता है कि कैल्शियम हासिल होगा, बच्चों की हड्डियां स्ट्रांग हो जाएंगी और आगे सरवाइव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और अच्छा जो है वो ज़िंदगी गुजारने के लिए दूध जैसी नेमत का होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर दूध जैसी नेमत ही मिलावट का शिकार हो जाए तो उसके बाद इंसान कहाँ जाए और किसको कहे? फूड अथॉरिटी है कि सोई पड़ी है, उनको कोई एहसास नहीं है कि मुल्क में जो सरेआम ये खुला दूध फरोख्त हो रहा है, किस कदर इसमें जो है वो गंदे केमिकल्स मिला के इसको फ़रोख्त किया जा रहा है। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तेज़ाबियत लोगों के जो है वो मैदों में किस वजह से होती है? इसी तरह के गंदे दूध पीने की वजह से। यहाँ पे स्किन की बीमारियाँ से लेकर और फैटी लीवर तक, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो क्यों हैं? क्योंकि हम मुख्तलिफ गंदे केमिकल मिला हुआ दूध जो है वो बड़े शौक से गर्म करके इस वजह से पीते हैं कि हमें ताकत आएगी और हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हड्डियां भी और दांत भी मजबूत होंगे ये दूध पीकर। लेकिन हमें नहीं पता कि ये हमारे अंदर जाकर कौन सा जहर घोला जा रहा है। उस्मान मुगल हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, निकाल के लाते हैं हमेशा से डिफरेंट स्टोरी, और आज की भी ये स्टोरी जहाँ इन्होंने छापा मारा है उसकी भी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि ऐसा दूध, और फिर जो फुटेज मैंने देखी है उस दूध के अंदर से जो वो बलाई टाइप वो क्या चीज़ निकल रही है वो भी इनसे पूछते हैं कि ये क्या है। जी उस्मान, ज़रा ये कहानी अपनी ज़ुबानी सुनाएं कि ये क्या मामलात है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब सबसे पहले बहुत शुक्रिया। देखें जी, जो ग़िज़ा है वो हमारे जिस्म में एक बहुत ही अहमियत की हामिल होती है, जिसके थ्रू इंसान इस दुनिया कायनात में वो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। लेकिन अभी हाल ही में देखा जा रहा है
کہ سب سے زیادہ کیمیکل ملا دودھ ہر جگہ پہ فروخت کیا جا رہا ہے. اس کو میں کیمیکل دودھ نہیں، اس کو ابھرتا ہوا زہر کہوں گا، کیونکہ یہ زہر ہے. یہ ہر جگہ پر، ہر دکان پر اویلیبل ہے. اب دیکھیں کہ دنیا کی آبادی اگر 1.5 کروڑ کی آبادی لاہور میں موجود ہے تو کیا اتنی بھینسوں کا دودھ یہاں لاہور میں اس کو پورا کر سکتا ہے؟ نہیں. اب اگر بات کی جائے جو بچے پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد وہ کچھ ایسے بھی ہیں، زیادہ تر تو یہی صورتحال ہے کہ وہ پاؤڈر والا ہی دودھ ان کو لگا دیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ مدر فیڈ نہیں کر پاتے، اس کو بھی یہی دودھ بازاروں سے جو ملتا ہے وہی دینا پڑتا ہے. لیکن یہ دودھ نہیں ہے. اچھا، لوگ اپنے بچوں کو نا یہ تازہ دودھ پلانا بڑا فخر سمجھتے ہیں. جن کے تو اپنے گھر کی گائیں بھینسیں ہیں وہ تو ظاہر ہے تازہ دودھ ہی نکالتے ہیں، وہ تو نہیں اس میں ملاوٹ کریں گے کہ اس میں جو ہے وہ کوئی چیز ملا دیں گے. ان کی تو بات الگ ہے. یہ وہ دودھ کی ہم بات کر رہے ہیں جو دکانوں پہ فروخت ہو رہا ہے. اور اس میں یہ لوگ کیمیکل ملا کے اس کو جو ہے وہ اسٹے کرواتے ہیں، کیونکہ ان کا تو جتنی دور سے ان کا دودھ لایا جاتا ہے لاہور میں، وہاں سے آتے آتے تو یہاں تک خراب ہو جائے دودھ. جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مکروہ دھندے کا جتنا بھی کاروبار ہے یہ لاہور کے مین شہر میں کیا جاتا ہے جو پاکستان کا دل کہلاتا ہے. اس میں وافر مقدار میں یہ جو سکمڈ پاؤڈر ہے یہ ہر دکان پر تقریباً اویلیبل ہے. اب انہوں نے اس کو چھپا کر رکھا ہوتا ہے. جب یہ دودھ والی گاڑیاں اور جن کی ان کے ساتھ سیٹنگ ہوئی ہوتی ہے، وہ گجر برادری اور یہ جتنے بھی دودھ دھونے والے ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ان کے ساتھ آلریڈی ملوث ہوتے ہیں، ان کی آلریڈی سیٹنگ ہوتی ہے. جب وہ شام کے وقت آپ اکثر کبھی نوٹ کریں کہ دکان کے باہر گاڑی کھڑی ہوگی اور وہ ایک نا بیگ اٹھا رہا ہوگا. وہ بیگ یہ جو ہوتے ہیں نا عام سے بیگ جس میں آٹا بھرا ہوتا ہے، وہ توڑا کہہ لیں آپ، اس کے اندر نا وہ ایک یہ کیمیکل بھرا ہوتا ہے. وہ اٹھاتے ہیں اپنی گاڑیوں میں رکھ کے لے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے اس کو بنانے کے بعد یہ مختلف جو انہوں نے اپنے وہ مشینری لگائی ہے، ڈرمس لگائے ہیں جن کے نیچے پنکھے لگائے ہیں، وہ جب اس کو گھماتے ہیں تو وہ سکمڈ پاؤڈر اس میں مکس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تب یہ مین دکانوں کے باہر یہ بڑے بڑے ڈرم لگا دیتے ہیں جس کے نیچے بھی یہی مشین فکس کی جاتی ہے. اب اس کے اندر یہ جو سکمڈ پاؤڈر ہے وہ ڈالا جاتا ہے. اس کے اندر یہ جو بلائی آتی ہے نا، جب کہتے ہیں کہ یہاں پر بہت موٹی ہے، وہ بھی ہاں جی وہ بھی آرٹیفیشل، وہ بھی زہریلی ہے. اب وہ آتی ہے، وہ جب آپ اس کو بوائل کرتے ہیں نا تو وہ اس کی تہ کافی حد تک موٹی نظر آتی ہے، جسے ہم یہ کہتے ہیں یہ تو خالص دودھ ہے. لیکن اصل میں یہ خالص نہیں ہوتا. خالص دودھ وہی ہے جو آپ کی نظروں کے سامنے دھویا جائے اور تب آپ وہاں سے لیں. لیکن اب وہ بھی کیا کرتے ہیں، وہ کس حد تک خالص ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. گائے بھینسوں کو جو انجیکشن لگاتے ہیں اس کے اندر پھر کہاں سے خالص رہ گیا. ہاں جی، جب انجیکشن لگتا ہے نا تو وہ سمجھ لیں کہ دودھ میں بہت ہی زیادہ وہ میڈیسن کی وہ جو حمک ہے وہ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے اور جو جسم کے لیے انتہائی جو ہے نا وہ مضر صحت ہے. انسان کے لیے تو ہے نا، وہ تو جانور کو انجیکشن لگ رہا ہے اور جانور سے جو وہ دودھ منتقل ہو رہا ہے انسان کے پیٹ میں، تو انسان کا نظام جو چل رہا ہے اس نے تو ڈیمیج ہونا ہی ہونا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. آج تک ایسی نعمتیں ہیں جو انسان کی پہنچ سے ابھی تک وہ دور ہی ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں کھانا، ہاں جی جتنے بھی خالص چیزیں آپ دیکھ لیں، یہ سبزیاں، دودھ، یہاں تک کہ پینے والا پانی بھی صاف نہیں آ رہا. جو سیوریج کا پانی ہے وہ اس کے ساتھ مکس ہو چکا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی ہمیں گندا پانی مل رہا ہے. کیا ہم وضو کرتے ہیں گندے ملاتے ہی ہیں اس کے اندر؟ بالکل. اب یہ کرتے ہیں کہاں نالوں میں سے اور کہاں سے وہ گندا پانی بھی تو اس میں مکس کرتے ہیں. اچھا، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ میں اس میں ایک ایسی فوٹیج بھی تھی جو میں نے مناسب نہیں سمجھی کہ ناظرین کو یہ بھی دکھائی جائے. اکثر وہ سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہے. دیکھیں کہ وہ جس طریقے سے وہ اس نے اپنے وہ برتن رکھے ہوئے ہیں دودھ والے، اس میں سے نا وہ نکل رہے ہیں مینڈک. ہاں تو ایسا ہوتا ہے نا، میں بتا رہی ہوں آپ کو. وہ کیا کر رہا تھا، نہروں میں سے پانی مکس کر دیتے ہیں اور وہیں سے مینڈک بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ آ رہے ہیں، وہ جاتے ہیں بیچ ڈال کے مینڈک نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں. میں بتاتی ہوں نا آپ کو کیا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ گندے دودھ میں، اور آپ وہی دودھ جو ہے وہ بڑے مزے سے اپنے بچوں کو، بزرگوں کو، بڑوں کو پلا رہے ہوتے ہیں. جب تک آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی چیز آپ تک پہنچ رہی ہے وہ شاید خالص ہے. آنکھوں کا دیکھا بھی یہاں غلط ہو جاتا ہے. لیکن یہاں جو آپ کو دکانوں پر یا جو گوالے آپ کے گھر پر دودھ دینے آ رہے ہیں یہ خالص ہے یا نہیں، اس کی تصدیق کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کی تصدیق آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. آپ اپنا وہ کچا دودھ جو آپ کے گھر میں آتا ہے اس کو کافی دیر تک ابالے بغیر اس کو ویسے ہی جو ہے وہ ڈھک کر رکھ دیجئے. اگر وہ 2 3 4 گھنٹے جو ہے وہ پڑا رہتا ہے باہری فریج میں نہیں رہتا، اتنی گرمی میں بھی اگر وہ سیف رہتا ہے
تو اٹس مین کہ آپ جو دودھ پینے جا رہے ہیں وہ خالص نہیں ہے, اس میں کیمیکل ملا ہوا ہے. اور وہ کیونکہ دودھ آپ 3-4 گھنٹے باہر گرمی میں نہیں رکھ سکتے, وہ پھٹ جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. اصل دودھ جو ہے خالص دودھ, یہ اس کی نشانی ہے. اور اگر دودھ نہیں پھٹتا تو اس مین کہ اس میں کیمیکل ملا ہوا ہے اور آپ یہ دودھ پی رہے ہیں مسلسل, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو گوالا آپ کے گھر میں دودھ دینے آ رہا ہے وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس چیز کا. یہ دودھ کی بات بھی کر لیں, اگر کھانے پینے کی کوئی بھی بات کر لیں تو ہمیں ابھی تک جو خالص چیز ہے وہ نہیں مل پا رہی. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں انسان کو نوازی تھیں, لیکن انسان پیسے کی چند روپوں کے لیے اس نے انسانوں کی زندگی سے ہی کھیلنا شروع کر دیا ہے. اب دیکھیں دودھ ایک ایسا, صحتیں دیکھ لینا لوگوں کی, ہر بندہ بیمار ہے, ہر بندہ یہاں پر دودھ ایک ایسی غذا ہے کہ جو انسانی جو ہڈیاں ہوتی ہیں, جو جبڑے ہوتے ہیں اور جو بھی جوڑ ہیں, یہ بہت ہی اس میں اہمیت کا حامل ہے, جس کی وجہ سے انسان کو کیلشیم ملتے ہیں اور اس کی ہڈیاں بڑھتی ہیں اور مضبوط ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر اگر کیمیکل کی بجائے آپ کو زہر دیا جائے تو آپ کی ہڈیاں وہ بنیں گی نہیں. اچھا آپ ڈبے کا دودھ بھی لے لیں, ڈبے کا دودھ بھی تو سیو کیا جاتا ہے, اس میں بھی کیمیکل ہے. بالکل ہے. مطلب آپ صرف خالص دودھ کی بات نہیں کر رہے کہ آپ کے پاس آپ نے گھر کی گائے ویسے رکھی ہوئی ہے نا, بکری رکھی ہوئی ہے, تو آپ کو دودھ خالص ہے. بالکل. لیکن اگر آپ نے اس کو انجیکشن نہیں لگوائے ہوئے, اگر وہ بالکل صحیح ہے, اگر وہ کبھی بیمار نہیں ہوئی اور آپ اسے کہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گئے ہیں اور آپ نے اس کو کوئی جو ہے وہ ادویات ایسی نہیں دی ہوئی ہیں, تو خالص ہے. لیکن اگر آپ کی بھی بکری گائے بھینس جو ہے وہ بیمار رہی ہے اور وہ اس بیماری میں بھی جو ہے وہ دودھ دیتی رہی ہے, تو یقین کریں اس سے بھی آپ کے بچے اور بزرگ جو ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں. یہاں بھی آپ کے جو ہے وہ خالص دودھ کا بالکل جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے چیز, اور آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے اس وقت کہ جب آپ کے اپنے گھر والے بھی جو ہے وہ دودھ پی کر بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح کہنا. یہ جتنے بھی گجر برادری تھی نا, میں آپ کو ان کی ہسٹری بتاتا ہوں, کبھی ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, اور یہ اچھی جتنا بھی دودھ تھا تو وہ تب پرانے وقتوں کی بات ہے, یہ خالص دیا کرتے تھے. لیکن جب سے یہ ان کو پتہ چلا نا کہ یہ دودھ میں تو اتنے پیسے ہیں, یہ معاملات ہیں, اور اس کی ایسی جو میڈیکل ہے نا, میڈیسن وہ آ چکی ہے مارکیٹ میں کہ اگر بھینس دودھ نہیں دے رہی تو اکثر ہم پڑھتے ہیں جی یہ 2 من دے گی جی, ایک بھینس ایک وقت میں 10 من دودھ دینے کے لیے تیار, ہم مقابلہ کروائیں گے. اب دیکھیں کہ یہ جو میڈیسن کا استعمال ہے یہ جانوروں کو نہیں چھوڑ رہا, تو انسان کیا چیز ہے؟ دیکھیں انسان ہی بنا رہا ہے نا, لیکن جو بنا رہا ہے وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ میرے بھی گھر پر آئے گا, اس میں میرے بھی بچے شامل ہوں گے, اس میں میری بھی بیوی ہے, اس میں میرے بھی والد والدین ہیں. لیکن وہ یہ چیز بول جاتا ہے, صرف پیسوں کی ہوس نے انسان کی آنکھیں بند کر دی ہیں. کیونکہ یہ دیکھیں یہ جو دنیا یہ اشرف المخلوقات ہے, کبھی نہ کبھی تو فنا ہونا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ کر بھیج دیا ہے وہ مجھے تو ایسا لگتا ہے اس دنیا کو دیکھ کر, اور خاص طور پہ پاکستان کی عوام کو دیکھ کر, کہ انہیں لگتا ہی نہیں کہ ہم نے کبھی مرنا ہے. ہاں جی, لگتا ہی نہیں ہے. یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ دیکھا جائے گا, جب مریں گے تب مریں گے, جب حساب کتاب ہوگا تب ہوگا, ابھی تو جو ہے وہ اپنا فائدہ سوچو, بس اپنا کام کرو. یہ اس چیز کا اصل میں اگر لوگوں کو فوری شاید سزائیں ملنی شروع ہو جاتی نا, تو پھر شاید ان کو پتا ہوتا ہے ایسے کرائم ہونا ہی نہیں تھے. بس ایسے کرائم کبھی بھی نہیں ہونے تھے. اللہ بڑا رحیم و کریم ہے, اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے, اور وہ اپنے بندوں سے بڑا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, اور ابھی بڑا جو ہے نا وہ یہ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے ہمیں کہ صبر اور برداشت کی کیفیت کس نوعیت تک جان پہنچی ہے. لیکن یہ ظلم ہے, یہ بچوں کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ, انسانی جانوں کے ساتھ یہ ظلم ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ گندا دودھ جو مارکیٹ میں کھلے عام فروخت کیا جا رہا ہے, یہ وہ ظلم ہے جو فوڈ اتھارٹی والے کر رہے ہیں. یہ وہ لوگوں کی زندگیوں سے جو کھیل رہے ہیں, اس کا جواب جو ہے وہ کس کو دیں گے؟ یہ جواب اگر آپ اس دنیا میں نہیں دیں گے تو آگے جا کر آپ کو دینا پڑے گا. اس کا جواب آپ کی ساتھ نسلیں بھی دیں گی, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ آپ لوگوں میں یہ زہر بانٹنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. آپ ان لوگوں میں سے 2-4 کے خلاف کاروائیاں کر دیتے ہیں, یہ دودھ ضائع کر دیتے ہیں, کچھ اور کر دیتے ہیں, وہ پھر اگلے دن پھر وہی حرکتیں کرتے ہیں, وہ پھر وہی سچویشن کرتے ہیں. ان کا کوئی مستقل حل نکالیں کہ یہ کبھی اس طرح کی 2-4 کو ایسی سزائیں دیں کہ ان کی روح بھی کانپے کہ اب جو ہے وہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. اچھا, میں آپ کی بات سے ایک بات کرتا ہوں, ایک بات جنرل نالج کی ہے. دیکھیں ہر انسان کو اس چیز کا پتہ ہے. اب دیکھیں کہ جو دودھ والے یہ پکڑ رہے ہیں, اگر صبح 5 بجے آپ بابو صاحب انٹرچینج یا لاہور کے جتنے بھی داخلی راستے ہیں وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو بے شمار گاڑیاں آپ کو دودھ والی نظر آئیں گی. اب یہ کرتے ہیں کہ ان کو پکڑ لیتے ہیں, جب یہ وہاں پہ دودھ کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ فیک نظر آتی ہے, اس کو اسی پر تلف کر دیا جاتا ہے. کبھی انہوں نے یہ سراغ لگایا
کہ یہ جو دودھ بنا کر لا رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہا ہے, اس کا جو مینوفیکچرنگ کر رہا ہے وہ کون ہے پیچھے, کبھی جڑ کو ختم کرنے وہ کی مافیا کوشش کون ہے. دیکھیں ان کو ختم کرنا کام نہیں ہے, صحیح. جب تک اس کی مین جڑ کو ختم کر کے اس کے خلاف ایسا ایکشن نہیں لیں گے, اس کا جتنا بھی سٹاک ہے اس کو ضبط کرنے کے بعد یہ تمام چیزیں تلف کر دی جائیں گی, اور اس بندے کو ایسی سزا دی جائے کہ وہ کبھی بھی اس حرکت کی طرف سوچے ہی نہ کہ میں انسانی زندگی کے ساتھ اس طرح سے کھلواڑ کروں گا, اور وہ بھی معصوم چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کے ساتھ جو کہ آنے والے پاکستان کا فیوچر ہے. دیکھیں اگر فیوچر کو اسی طرح سے انہوں نے بیمار کرنا شروع کر دیا, لاغر کرنا شروع کر دیا, تو کیا آپ کیا دیکھتے ہیں فیوچر پاکستان کا؟ کیا وہ فیوچر ہوگا کہ جب ہم ایک دوسرے کا صرف فیس ہی دیکھتے رہ جائیں گے؟ تب وقت ہاتھ میں نہیں رہے گا, تب صرف بات رہ جائے گی کہ کاش ہم اس وقت یہ کر پاتے. جب تک آپ یہ جتنے بھی مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں, میں تو حیران ہوں عثمان کہ کیسی سوئی ہوئی قوم ہے ہماری, کسی بات پہ نہیں جاگتے. وہ ان کو زہر پلایا جا رہا ہے یہ نہیں جاگتے, ان پہ ظلم ہو رہا ہے یہ نہیں جاگتے, ان کو گندی چیزیں کھلائی جا رہی ہیں یہ نہیں جاگتے, ان کے بچے بیمار ہیں یہ نہیں جاگتے, ان کے گھر میں بزرگ بیمار ہیں یہ نہیں جاگتے. وہ یہ عوام کب جاگے گی؟ کب ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, اور یہ ہمیں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ہمیں کھانی پڑ رہی ہیں؟ کب عقل آنی ہے؟ اچھا یہی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ عوام میں عقل ہے, لیکن عوام کرتی کیا ہے؟ آپ کسی سے کہیں گے نا دکان پر جا کر کہ بھائی ہمیں یہ بتائیں آپ کو یہ دودھ خالص مل رہا ہے, اس کا جواب کیا ہے؟ کیا کریں, کہاں جائیں؟ اگر یہ نہیں لیں گے تو پھر بچے بھوکے مر جائیں گے. کر دیتے ہیں مہنگائی بہت ہے, مہنگائی بہت ہے. اس کا کیا مطلب؟ یہ کیمیکل بھی تو تم پیسوں کا ہی خرید رہے ہو, تم لوگوں کو بیمار کرنے کا باعث بن رہے ہو, لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہو. تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں. چند پیسے دے کر جو ہے وہ انسپیکٹر اپنا ضمیر بیچ کر جو ہے وہ وہاں سے آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم یہ دودھ جو ہے وہ فروخت کرتے رہو, لوگوں کو بیمار کرتے رہو, آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. غریب آدمی کس طرح سرکاری ہسپتال میں دم توڑتا ہے, اس کے بچے جو ہے وہ سرکاری بیڈ لینے کے لیے کس طرح سے جو ہے وہ وہاں لائنوں میں لگتے ہیں, ایک بیڈ پہ سرکاری ہسپتال میں کس طرح 3 مریض پڑے ہوئے ہیں. آپ کو احساس ہی کوئی نہیں اس بات کا, آپ اس بات کو جو ہے وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. عوام کی جو ہے وہ یہاں پہ قدر و قیمت ہی کوئی نہیں. روز آپ کی جو ہے وہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے, روز آبادی جو ہے وہ آپ کی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے, اور آپ کے پاس وسائل نام کی چیز نہیں ہے. آپ جو دودھ آپ کے پاس میسر نہیں, اتنے جانور آپ کے پاس میسر نہیں کہ آپ کے لاہور شہر کو ہی جو ہے وہ اتنا دودھ جو ہے وہ پہنچا سکیں, اور آپ اس میں پانی ملا کے کیمیکل ملا کے اس کو تازہ دم کر کے جو ہے وہ دودھ کو فروخت کر رہے ہیں. لوگوں کے میدوں سے کھیل رہے ہیں, ان کے میدے خراب کر رہے ہیں. لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں کون سی جو ہے وہ ہیپاٹائٹس کی بیماریاں ان کو لگ رہی ہیں. گندا جو ہے وہ نالوں کا پانی دودھ میں ملایا جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کبھی نہیں جاگیں گے. یہ جنگل کا قانون بن چکا ہے. دیکھیں پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے انہوں نے محکمہ قائم کیا ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ کاروائیاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو صرف ڈنڈے پڑتے تم نہیں جاگتے, تمہارے گھر سے لوگ اٹھائے جاتے تم نہیں جاگتے, کچھ بھی ہوتا نہیں جاگتے. بھائی گندا دودھ پینے پہ تو جاگ جاؤ, اس پہ تو جاگ جاؤ. اپنے گھر میں جو دودھ آ رہا ہے اس کی تو جو ہے وہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر لو. کسی باہر بندے کو آ کر آپ کے ساتھ غلط کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. آپ تو خود اپنی زندگیوں کے ساتھ غلط کر رہے ہو. یہ جو آپ کو آج پروگرام میں ہم نے دکھا دیا ہے یہ سچ ہے, اور یہ پورا سچ ہے. آپ اس کی تصدیق کر لیں جا کے. یہ کاروائیاں روزمرہ جو ہوتی ہیں یہ چند ایک کاروائیاں ہوتی ہیں, اور اس کے بعد یہ باقی اپنا کام جو ہے وہ بڑے لیول پہ کر رہے ہیں. یہ پیسہ کما رہے ہیں, اور پیسے کی خاطر انہوں نے اپنے ضمیروں کا سودا کر دیا ہے دودھ بیچنے والوں نے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی بیمار ہو رہا ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی مر رہا ہے. ان کو صرف اپنا دودھ بیچنا ہے, ان کو صرف اپنے جو ہے وہ معاملات دیکھنے ہیں, ان کو صرف اپنی زندگی اور اپنی نسلوں کو سنوارنا ہے. اپنے گھر والوں کے لیے یہ دودھ کبھی بھی چوز نہیں کریں گے. ایسا یہ کرتے ہی نہیں ہیں, یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان کے لیے. اسپیشل بینس رکھی گئی گھر والے اور اپنے آپ کو یہ جو ہے وہ انہیں کہیں کہ یہ دودھ ذرا تم مجھے خود پی کے دکھاؤ, جو آپ کو دودھ دینے کے لیے آ رہے ہیں اور جو دودھ بیچ رہے ہیں, کبھی بھی نہیں پیئیں گے, نہیں پیتے. اچھا یہ دیکھیں ان کی آپ ایک سال کی کارکردگی دیکھ لیں, وہاں پہ لکھا ہوگا اتنے 1000 لیٹر دودھ کو تلف کر دیا گیا, اتنی کاروائیاں کر دی گئیں, اتنی FIR اناؤنس کر دی گئیں. لیکن سوال یہاں پر یہی ہے کہ یہ جو مینوفیکچر کر رہا ہے یہ یونٹ پہ آپ نے کتنی کاروائیاں کی ہیں, اس یونٹ پہ آپ نے کن کو ڈیمولش کر کے ان کو مکمل جڑ سے ختم کر دیا ہے. یہ کتنے لوگ تھے کہ جن کے اوپر آپ نے لیگل ایکشن کروانے کے بعد ان کو تقریباً 10 سال کی وہ جیل کی ہوا کھلوا دی, اور کتنے وہ لوگ تھے جن کو آپ نے ابھی تک لاکھوں کی تعداد میں جرمانے کیے؟ کوئی بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ کے سامنے ہیں یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں فوٹو سیشن تک, یہ ان یونٹ پہ ہو رہی ہیں جو ان کی نظر میں آ جاتے ہیں. سر ذمہ دار ہیں فوڈ اتھارٹی والے, ذمہ دار ہیں اس چیز کے, پیسے لیتے ہیں. عوام ٹیکس کے پیسوں سے ان کے
सैलरियां देती है, बिल्कुल दे रही है आवाम। आपके एक एक चीज, आपके महकमों में काम करने वाला हर बंदा अवाम के पैसों से पलता है। बिल्कुल, ये कोई दो राय नहीं, ये कोई झूठ नहीं, ये सच है, ये पूरा सच है। फिर ये काम क्यों नहीं करते? आपने इन्हें हड हराम बना दिया है, आपने इनको जो है वो उस लेवल पे पहुंचा दिया है कि वो काम करना पसंद ही नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है जी, जो हो रहा है होते रहे, हम इस चीज़ को, ये महंगाई की वजह से हो रहा है। हर जगह आप महंगाई का रोना रोते हैं कि जी महंगाई हो गई, हुकूमत ने ये कर दिया, हुकूमत ने वो कर दिया। ये हुकूमत कर रही है। ये तो एक डायलॉग बन चुका है ना। आप किसी भी शो पे चले जाएं तो वो आपकी बात को जो है ना, गलत आप खुद हैं, गलत हम खुद हैं। हाँ। और इल्जाम हम दूसरे पर लगा देते हैं। अपनी गिरेबान में तो झांक के देखें कि हमारे अंदर कौन कौन सी गलतियां मौजूद हैं, फिर हम किसी दूसरे पर उंगली उठाने का बाइस बन सकते हैं। आज अगर हम यहाँ बैठे महकमों की बात कर रहे हैं तो हमारा दामन पाक है, हम इसलिए महकमों की बात कर रहे हैं। हमने करप्शन नहीं की, हमने अपना कोई काम जो है वो करने के लिए किसी से पैसा नहीं मांगा, किसी गरीब आदमी के आंसुओं का बाइस नहीं है हम। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो एक गरीब आदमी के साथ हो रहा है, एक मजबूर आदमी के साथ हो रहा है, जो कि 100 रुपए 150 रुपए, कितने किलो रुपए जो है वो दूध है आजकल, 160 रुपए, 160 रुपए किलो, 160 रुपए किलो जो है वो दूध लोग लेने पर मजबूर हो गए। पहले तो मेरा ख्याल है 100 रुपए था, पहले 80 रुपए था, फिर उसके बाद 120 तक पहुंचा है। लेकिन जो सरकारी रेट है उसके मुताबिक कौन दे रहा है? उसके मुताबिक कोई भी नहीं दे रहा। मतलब ये सब के अपने अलग रेट है। मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, हम सब शामिल हैं। हम सब ये केमिकल मिला हुआ दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल करती हूँ तो उसमें भी केमिकल है। अच्छा, मुझे ये बता दें आप कि एक गड़वी के साथ कौन पागल है कि जो 2 गड़वियां दूध फ्री दे दे? जो एक गड़वी के साथ 1 गड़वी दे दे, वो कौन है? मुझे बताएं कि लाहौर में तो दूध की मिकदार नहीं पूरी की जा रही। आप अगर आबादी के लिहाज से इसका तयन करते हैं तो ये कभी भी नहीं पूरा हो पाएगा। 100 रुपए में आप 2 किलो दूध दे देंगे? हाँ, कैसे देंगे आप? चले 140 160 भी लगा ले, उसमें 2 किलो दूध आता है। और ये जो सीजन है गर्मी का, इसमें तो वैसे भैंसें दूध ज्यादा नहीं दे पाती, ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद मैं हैरान इस चीज पे हूँ कि ये इतने 1000 टन दूध को तलब भी कर दिया गया, उसके बावजूद दूध वाफर पड़ा हुआ है। वो कैसे पड़ा हुआ है? देखिए, ये रिस्क का ज़िया हो रहा है, ये रिस्क का ज़िया हो रहा है। जिस मुल्क में रिस्क सड़कों पर इस तरह गिराया जाता हो और उस मुल्क की आवाम जो है इस रिस्क को हासिल करने के लिए दिन रात जो है अपना पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करती हो, मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरना चाहिए हम सबको। देखिए, मैं सिर्फ ये इस वजह से दूध का ज़िया हो रहा है कि इसमें केमिकल मिला हुआ है, ये जहरीला दूध है। मैं एक लेकिन ये रिस्क तो है, रिस्क तो हम सड़कों पर जो है वो बहा रहे हैं, इसके तो हम गुनाहगार हैं कि नहीं है? बिल्कुल हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि तमाम स्कूलों के अंदर बच्चों को तालीम दी जाती है। जितने भी स्कूल में उनको शुरू से लेकर उनकी नशुमा होती है, अव्वल दर्जा तो माँ की गोद ही है। उसके बाद उसको स्कूल में एडमिशन करवाया जाता है और बताया जाता है कि वो बच्चा एक डिसिप्लिन के तहत वो तमाम चीज़ें देखता है, सीखता है, सब कुछ करता है। और मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा भी इनको टॉपिक रखा जाए कि तमाम स्कूलों के अंदर तमाम क्लासों में एक LCDs के ऊपर उनके वालिद जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो ईंटें उठाते हैं, जो मजदूरों के पीछे मेहनत मजदूरी करते हैं, वो किस नस्ल के साथ मिलों में जाकर मेहनत कर रहे हैं, ये वो इनको दिखाना चाहिए। और जब वो इस खून पसीने इंटरनेशनल लेवल पे दिखाया जाता है, हाँ दिखाया जाता है, और जब दिखाया जाता है कि तुम्हारे माँ बाप किस तरह से मेहनत करके तुम्हें जो है वो पाल रहे हैं। और जब ये इस मेहनत की कमाई आप इन चंद रुपयों के लिए जो इंसानी जिंदगियों से खेल रहे होते हैं, अपनी मेहनत की कमाई से इनको देकर जहर खरीद रहे होते हैं, तो आपको तब पता चलेगा कि ये जो हाथों से बंदे कमा कर अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी रोजी कमा रहे हैं ना, तो वो कैसे कमा रहे हैं और आप इनको किस तरीके से लूट कर इनको जहर दे रहे हैं। और तभी वो अपनी ज़िंदगी की बचाने के लिए मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में जाकर वहाँ पर पैसे भरते हैं। वो पैसे जो कमाते हैं वो वहाँ पर अलग भरते हैं, लेकिन इसका हिसाब आपको तो देना पड़ेगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन देखें 100 दिन चोर का 1 दिन साथ का आ ही जाता है। लेकिन सवाल देखें, अल्लाह ताला ने भी इंसान की रस्सी खुली छोड़ दी होती है कि जाओ जी, जहां तक जाना चले जाओ, लेकिन एक दफा आपने फिर भी उसकी पकड़ में आना ही है। पाकिस्तान में ना पाकिस्तानियों की रस्सी कुछ ज्यादा ही खुल गई है, अब उसके बाद एक ही दफा खींची जाएगी और फिर अल्लाह जाने के क्या होना है। हर तरह का जुल्म इस मुल्क में हो रहा है, हर तरह का। खाने पीने की बातें कर लें आप, वैसे तजलील की बात कर लें, आपकी जो है वो इज़्ज़त नफ्स को जो ठेस पहुंचाई जा रही, जो कुछ हो सकता है ना, जो कुछ हो सकता है वो इस दौर में हो रहा है, और अल्लाह हम सब पर जो है वो रहम कर दे। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो यहाँ हो चुका है। लेकिन आपके घरों में जो दूध आता है वो खालिस है या नहीं, इसको आप खुद घर में चेक कर सकते हैं। कई देर तक
اگر آپ کا دودھ باہر پڑا رہتا ہے، خراب نہیں ہوتا، تو سمجھ لیں کہ کیمیکل ملا ہوا دودھ ہے۔ دودھ کو چیک کرنے کے لیے دودھ کو آپ اپنے ہاتھ پر گرا کر بھی چیک کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو پاؤڈری جو ہے وہ فیل ہوگا دودھ باقاعدہ طور پر کہ اس میں کیمیکل ملا ہوا ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کا خیال رکھیں، صحت کا خیال رکھیں۔ صحت ہے تو زندگی ہے، صحت ہے تو سب اپنے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پیسہ ہے تو سب اپنے ہیں، میری اسٹریٹجی یہ ہے کہ صحت ہے تو سب اپنے ہیں۔ اگر آپ آج بیمار ہو جائیں تو آپ کے اپنے بچے بھی آپ کو جو ہے وہ کیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو صرف اپنی صحت کا خیال رکھیں، اچھی خالص خوراک کھائیے، اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا بے حد خیال رکھیے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ سوشل میڈیا پر میرا پروگرام دیکھنے کے لیے پورا سچ ڈاکٹر نبیہہ علی خان آپ یوٹیوب پر لکھیں گے تو آپ کو میرا پروگرام مل جائے گا ڈیٹ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ آپ ڈاکٹر نبیہہ علی خان جس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی لکھیں گے، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پر یا فیس بک پر، جہاں پہ بھی آپ کو میرے اکاؤنٹس مل جائیں گے، لیکن کچھ میرے اکاؤنٹس فیک بھی ہیں، اس لیے احتیاط کیجیے گا۔ میں خود کہیں پر موجود نہیں ہوں، لیکن آپ کا میسج جو ہے وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ نگہبان۔